اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل. نماز قائم کیجیے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی گھڑیوں تک. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز اس میں حاضر ہوا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت ہے، اور زندگی کی جمیع عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے. نماز اسلام کا ایک وہ عظیم رکن ہے کہ جس میں دیگر اراکین، اسلام کے دیگر ارکان وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں. اسلام کا سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے. نماز کے اندر انسان جب تشہد میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی توحید، اس کا اقرار اور اعتراف، اور اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی عبدیت پر ایمان، اس کی گواہی دیتا ہے. گویا کہ نماز کے اندر اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت وہ بھی موجود ہے. دوسرا اسلام کا رکن خود نماز ہے، اور تیسرا بڑا رکن وہ زکوٰۃ ہے. انسان نماز کے لیے جب آتا ہے تو یقیناً اپنی مالی منفعت اسے قربان کر کے ہی آتا ہے. اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی تجارت کو ترک کر کے، دنیا کے اس مال کے حصول کے جمیع ذرائع انہیں چھوڑ کر انسان اللہ کے سامنے نماز کے لیے آتا ہے. گویا کہ اس میں مال کی قربانی بھی موجود ہے، اور زکوٰۃ میں انسان مال ہی اللہ کی راہ میں دیتا ہے. اسلام کا چوتھا رکن روزہ
روزے کی جتنی پابندیاں ہیں، نماز کے اندر انسان ان تمام پابندیوں کا لحاظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر انسان کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا، بلکہ روزے سے بڑھ کر نماز کے اندر پابندیاں موجود ہوتی ہیں۔ گویا کہ وہ روزے کی روح بھی نماز کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اور اسلام کا 5واں رکن حج، جو انسان مکہ مکرمہ میں جا کے بیت اللہ کے طواف، سعی اور دیگر جو حج کے ارکان ہیں، انسان کو جب ادا کرتا ہے تو ان میں سب سے اہم چیز وہ بیت اللہ ہے، اور نماز میں انسان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ گویا کہ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس کے اندر دیگر تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ جو ان سردیوں کی راتوں میں اللہ کے سامنے وہ تہجد کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے اور دیر تک اللہ کے سامنے وہ قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر فجر کی نماز میں باجماعت حاضر ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر اور حکم سمجھتے ہوئے۔ بڑا خوش نصیب ہے یہ انسان۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا وہ بدبخت اور بد نصیب کہ جسے تہجد تو دور کی بات، اسے نماز فجر بھی نصیب نہ ہوئی کہ فجر کی نماز کے لیے وقت پہ اٹھے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے آ کے اس پیشانی کو جھکا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ نمازوں کا تذکرہ فرمایا۔ اگرچہ نماز کے جمیع احکام اور اس کی تفصیلات، نماز کا اول آخر وقت، یہ سب کچھ تو احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دین کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کی تکمیل مکمل طور پر قرآن مجید سے ہو جائے، حدیث ہی اس کی تشریح اور توضیح کرتی ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ جب یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ملحد قسم کے لوگ تو یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو واقعہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے والا، اس کے یہ الفاظ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر جس طرح قرآن کی شکل میں وحی اتاری، اسی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ وحی ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ تفسیر، تشریح، توضیح، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے قرآن اتارا اور اس کا بیان اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ رب العزت کا قرآن نماز کے اوقات کے بارے میں نشاندہی تو کرتا ہے، لیکن یہ وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کا اول آخر، ہر نماز کی کتنی رکعات ہیں، اس میں رکوع کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں، قیام کی کیا طریقہ ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے، یہ جمیع تفصیلات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز فجر، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر یہ جو نماز کا فریضہ عائد کیا ہے، ان میں پہلی نماز یہ نماز فجر۔ انسان صبح اٹھے اور اپنے رب کے سامنے آ کے اپنی پیشانی کو جھکائے، اللہ سے ملاقات کرے، مناجات کرے، رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کرے، پھر میرے رب کی طرف سے بھی اس بندے کے لیے کیا کیا انعامات اس کا مقدر بنا دیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نماز فجر کی اہمیت، عظمت، فضیلت اور اس حوالے سے انسان کو جو برکات مقدر میں اللہ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہیں، آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے، تاکہ تہجد سے پہلے فرائض کی پابندی یہ از حد ضروری ہے۔ اگر ایک شخص تہجد تو پڑھتا رہے،
ساری رات وہ عبادت کے لیے جاگتا رہے لیکن نماز فجر سے محروم ہو جائے۔ ایک شخص وہ ہے جو 5 وقت فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہے، میرے پیارے بھائیوں، اسے تہجد اور نوافل کی دعوت، اس سے پہلے یہ فرائض کی دعوت، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نمازی بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، رب کائنات ہمیں فکر مند بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ کے نبی بھی اللہ سے یہ دعائیں کرتے گئے، اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی اللہ نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جناب ابراہیم کی یہ دعا، اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو اللہ نمازی بنا دے۔ پیارے بھائیوں، وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے جو نماز فجر کے لیے، اللہ اکبر، امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ تفسیر مجھے یاد آئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ جو دعا ہے کہ ایمان والے اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ قرۃ اعین اس کی تفسیر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک ایمان والے کو کیسے نصیب ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں جب وہ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنا محبوب اسے جب اللہ کی اطاعت اور بندگی میں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب وہ باپ اٹھے نماز فجر کے لیے اور وہ دیکھے کہ اس کا بیٹا اس سے پہلے بیدار ہو چکا ہے، وہ تہجد کے لیے اٹھے اور بیٹا پہلے قیام میں کھڑا ہو، وہ نماز کے لیے مسجد میں آئے اور دیکھے کہ بیٹا پہلی صف میں پہلے سے موجود ہے، میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑا خوش نصیب باپ ہے کہ جس نے زندگی میں اپنی اولاد کو یہ اس شرف کو پاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا سے چلا بھی گیا تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں۔ ولد صالح یدعو لہ، یہ اولاد اس کے لیے جب دعائیں کرتی رہے گی اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی فرماتے رہیں گے۔ پیارے بھائیوں، نماز فجر فرائض کی عظمت کیا ہے؟ اس سے پہلے ادا کی جانے والی وہ 2 رکعت سنتیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے حوالے سے غور کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہے؟ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعاہدا من النوافل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں سے کسی بھی نماز کی اس قدر پابندی کرنے والے اور اس قدر اس کا سب سے بڑھ کے خیال کرنے والے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کی سنتوں کا خیال فرماتے تھے۔ یہ ہے نفلی ہی، لیکن نوافل میں سے آپ سب سے زیادہ اہتمام کرتے ان 2 سنتوں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدعهما، کبھی آپ نے انہیں چھوڑا ہی نہیں، حتیٰ کہ نہ سفر میں نہ حضر میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سفر میں میرے رب نے فرائض کو بھی کم کر دیا ہے، آپ ظہر کی 4 کی بجائے 2، عصر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے اور عشاء کی 4 کی بجائے 2 فرض، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران بھی آپ فجر کی سنتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز فجر میں آنے کے لیے آپ نے دیر کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال میں سنتیں پڑھ رہا تھا، فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا۔ سیدنا بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو صبح قریب کر دی، روشنی پھیل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بلال اگر اس سے بھی زیادہ صبح ہو جاتی میں پھر بھی ان 2 رکعتوں کو نہ چھوڑتا، ان کو میں اس سے بھی خوبصورت کر کے ہی پڑھوں گا اور اچھے طریقے سے ہی ادا کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دنیا کے اندر مسلمان چند پیسوں کے لیے، دنیا کے نفع کے لیے وہ بہت کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنا وقت بھی، اپنی نیند بھی،
اور اپنے تعلقات بھی، پیسہ ملنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں، فجر کی یہ دو سنتیں، فرض نہیں، ابھی سنتوں کی بات، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا لوگوں یہ دو رکعت، اللہ اکبر، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے، زمین کے اوپر یا زمین کی تہوں میں، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، فرمایا یہ سب سے یہ فجر کی دو سنتیں بہتر ہیں۔ پیارے بھائیوں، کبھی میں اور آپ اس فکر سے رات کو سوئے ہوں کہ میں نے وقت پہ اٹھنا ہے اور فجر کی سنتیں، اس کے اصل جو وقت ہے نماز فجر سے پہلے، اس وقت کے اندر میں نے یہ ادا کرنی ہے، کبھی اس فکر کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ساری کائنات سے یہ بہتر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں نا، ایک طرف ساری دنیا رکھ دی جائے اور ایک طرف یہ دو رکھتے ہوں، مجھے یہ دو رکھتے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے نبی کو یہ محبوب ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فجر کی سنتوں میں آپ پہلی رکعت میں عموماً سورۃ الکافرون پڑھا کرتے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے۔ یہ فجر کی سنتوں کی مصنون کی راہ، سورہ کافرون ایک دفعہ پڑھ لیں تو رب کائنات قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر اللہ اجر و ثواب نصیب فرما دیتے، اور سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیں تو اللہ ثلث القرآن، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر اللہ اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اور ان دو صورتوں کے اندر رب کی توحید ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس انسان نے نماز فجر سے پہلے یہ دو رکعت پڑھی اور اس میں ان دو سورتوں کی تلاوت کی اور ان کے معنی پہ غور کر لیا، میرے پیارے بھائیوں، ان کی عظمت یہ ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں جو بندہ سورہ کافرون رات کو پڑھ کے سو جاتا ہے فإنها براءۃ من الشرک، یہ سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا کہ یہ بندہ شرک سے بری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو سنتیں یہ ادا کرتے، آپ کچھ دیر کے لیے اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو اس بات کی ترغیب دلائی، فرمایا جب تم میں سے کوئی فجر کی یہ دو رکعتیں پڑھے فَلْيَسْتَجِعْ عَلَىٰ يَمِينِهِ، اسے چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ لیٹ جائے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رب کائنات ہم سب کو توفیق سے نوازے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ عمومی طور پر یہ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرتے، گھر میں ادا کرنے کے بعد پھر مسجد کی طرف آپ تشریف لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا۔ میرے پیارے بھائیو، 25 الفاظ ہیں، انسان اللہ سے صبح کے وقت رب کے سامنے یہ التجا کرے، اے اللہ میرے دل کے اندر بھی نور کو بھر دے، میری آنکھوں میں بھی نور، میرے کانوں میں بھی نور، میرے انگ انگ میں نور، میری ہڈیوں میں، میرے پٹھوں میں، اے اللہ میرے آگے بھی نور، روشنی، میرے پیچھے بھی نور، میرے دائیں اور بائیں۔ ایمانداری سے بتائیں، جس بندے نے فجر کی سنتیں ادا کی اور اللہ سے یہ التجائیں کی، اس کا دن کتنا خوبصورت گزرے گا، رب کی طرف سے رحمت اور برکت کیسے اس کا مقدر بنے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ نماز فجر وہ نماز ہے کہ جس نماز کے اندر اللہ کے نورانی ملائکہ کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا رات والے فرشتے جو عصر کے ٹائم سے آئے ہوتے ہیں فجر کی نماز تک،
وہ انسان کے سارے اعمال کی رپورٹ لکھتے ہیں، اور نماز فجر کے وقت یہ فرشتے اللہ کے سامنے انسان کی یہ رات بھر کے یہ اعمال، ان کی یہ رپورٹ لے کر رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور دن والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ رب کائنات ان سے سوال کرتے ہیں، میرے فرشتوں کیسے پایا تم نے میرے بندوں کو؟ اور وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اے اللہ ہم گئے تھے وہ تیرے سامنے سجدے میں تھے، ہم آئے ہیں اللہ تیرے سامنے پیشانی کو جھکائے ہوئے تھے، اللہ ہم سب ملائکہ سفارشی ہیں۔ قیامت والا دن جب جزا سزا کا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب کے مراحل ہوں گے، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، اے اللہ ہم ان تیرے بندوں کے حق میں سفارش آج کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس وقت بھی تو معاف فرما دینا۔ فاغفر لهم یوم الدین۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر ملازم پیشہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، جب کسی افسر نے رپورٹ لینی ہو، اس کی مہینے بھر کی یا دن بھر کی اس کی کارکردگی کی رپورٹ جمع کروانی ہو، کہتے ہیں پہلے جو مرضی کرتا رہا، اب تو یہ وقت ہے، ابھی تو یہ کچھ بہتری آ جائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، نماز فجر کا وقت اور تو غافل ہے، فرشتے ملائکہ تیری رپورٹ لے کر کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے جا رہے ہیں، اور تو اس قدر غفلت میں سویا ہوا، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں گونجتی رہی، کانوں میں پڑتی رہی، اور یہ ٹس سے مس نہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت اس محرومی سے اللہ محفوظ فرمائے، اور رب کائنات یہ سعادت نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، ایک بندے نے عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھی اور فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات قیام میں کھڑے ہو کر تہجد میں گزار دی۔ یعنی فجر کی نماز با جماعت پڑھ لینا اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لینا، میرا اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں، اور رب کائنات ساری رات کے قیام کا اللہ اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ جس بندے کو فجر کی نماز با جماعت نصیب نہیں ہوئی، اس نے نہ صرف یہ ہے کہ نماز کے اجر سے محروم رہا، وہ جو 27 گنا اجر تھا اس سے محروم رہا، بلکہ وہ جو آدھی رات کے قیام کا اجر تھا گویا کہ اس سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ فکر ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکی کے کام میں بھی آگے بڑھا کرو، ساریو جلدی کرو نیکی کے لیے۔ اللہ نے کہا ففروا، دوڑ لگا دو، بھاگو رب کی طرف، مقابلہ ہے، یہ ہے اصل مقابلے کا میدان۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، دنیا میں مقابلے کرتے ہو، میں نے جیتنا ہے، میں نے آگے نکلنا ہے، میرا مکان اچھا، میری دکان اچھی، میرا کاروبار اچھا، فلاں سے مقابلہ ہے۔ پیارے بھائیوں، میرا رب کہتا ہے لوگوں اصل مقابلے کا میدان یہ ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور صحابہ کرام اسی میں مقابلے کی ان کو فکر ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسے ان کے اندر تڑپ اور جذبہ کہ فلاں سے نیکی میں آگے نکلنا ہے، فلاں سے نیکی میں آگے نکلنا ہے، حتیٰ کہ وہ صحابہ جن کو کائنات کے امام نے جنت کی بشارتیں سنائی، تڑپ ان کی بھی زندگی بھر یہی رہی، فلاں سے نیکی میں آگے جانا ہے، فلاں سے نیکی میں آگے جانا ہے، باوجود اس کے کہ ان کو جنت کی بشارتیں سنائی گئی۔ اور میں اور آپ، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں یہ جذبہ اور تڑپ نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نماز فجر کی وجہ سے انسان وہ سعادت بھی پا سکتا ہے اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، کہ جس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اور جس کا اجر پانے کے لیے اب غریب آدمی، کمزور آدمی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ حج کا معاملہ بہت مہنگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین، کائنات کے امام فرماتے ہیں جس بندے نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی،
ایک وہ انسان ہے جس پر حج فرض ہے، اس نے تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو نہ کرے گا حج تو اللہ کے ہاں مجرم ہے، گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر تو یہاں تک کہا کرتے تھے، لوگوں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور حج نہیں کر رہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے اوپر اسی طرح جزیہ لاگو کروں جس طرح یہودیوں عیسائیوں سے جزیہ اور ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ان کو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں، لیکن ایک وہ آدمی جس کی تڑپ ہے، تمنا ہے، لیکن طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ فجر کی نماز، وہ کوئی بھی ہو، با جماعت پڑھ لے، پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، دین کی محفل مجلس ہے، وعظ و نصیحت ہے، درس و دروس ہے، اس میں شریک ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، آرام سے بیٹھ کے رب کے ذکر میں مشغول رہا۔ کب تک؟ حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہوا، ثم صلی رکعتین، صرف 2 رکعت پڑھ لی اس نے طلوع فجر کے، سورج نکلنے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا لکھا جاتا ہے؟ اجر حجۃ و عمرہ تامہ تامہ تامہ۔ فرمایا اللہ مکمل 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 حج اور عمرے کا اللہ اجر و ثواب نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے کو میرے اللہ کی طرف سے ایک اور عظمت اور سعادت بھی نصیب میں آتی ہے۔ آج لوگ سکیورٹی گارڈ، ہاں دنیا کے اندر اسباب اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں، انسان اپنی حفاظت کے لیے اور یہ تمام دنیا کے اسباب ذرائع اختیار کرے، لیکن اصل حفاظت وہ ہوتی ہے جو میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دنیا کے یہ بہت بڑے بڑے اسباب بھی بس اوقات ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ لوگوں جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے، فهو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ 2 معنی کیے شارحین حدیث نے، ای فی رحمت اللہ، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دن بھر رب کی رحمت کی لپیٹ میں رہتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپے رکھتی ہے، سارا دن وہ رب کی رحمت اس کا مقدر بنتی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا گیا ای فی حفظۃ من الملائکہ، یہ سارا دن اللہ کے نورانی ملائکہ کی، فرشتوں کی حفاظت اور ایثار میں رہتا ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ شرف نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ بشر المشائین بالظلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو تاریکی میں مسجدوں کی طرف چلنے والے، ان کے لیے خوشخبری ہے بالنور التام یوم القیامہ، مکمل روشنی کی قیامت کا دن ہوگا جہاں منافق، اللہ کا قرآن کہتا ہے، تاریکی میں ڈوبے ہوں گے۔ اہل ایمان، ان کا نور تو دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایمان والے تو نور اور روشنی میں جا رہے ہوں گے، لیکن منافق اندھیرے میں ڈوبے ہوئے۔ اور اللہ کے نبی اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے ایمان والوں کو، انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یہ نور اور روشنی ہمیں بھی لے لینے دو۔ قیل ارجعوا فالتمسوا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ دنیا میں، نور یہاں نہیں ملے گا، وہ دنیا سے لے کے آنا تھا، نور تو وہاں سے لے کے آنا تھا۔ اور منافق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک علامت یہ بھی ذکر کی، فرمایا لوگوں سب سے زیادہ بھاری منافق لوگوں پر جو 2 نمازیں ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، اور دونوں نمازیں تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں تاریکی میں، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت والے دن کی روشنی کی بشارتیں سنا دو کہ قیامت والے دن ان کے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا، اور منافق وہاں نور ڈھونڈتے پھریں گے۔ کہاں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پلٹ جاؤ دنیا میں، پیچھے سے نور وہاں سے لے کے آنا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے علامت ذکر کی،
اسقل الصلوات علی المنافقین، فرمایا منافقوں کا سب سے زیادہ جو بھاری نمازیں ہیں نماز فجر اور نماز عشاء۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ قرآن کہتا ہے منافقوں کی یہ علامت ہے، نماز میں کھڑے بھی ہوں گے تو سستی چھائی ہوئی ہوگی۔ یراؤن الناس، دکھلاوے کی نمازیں، دکھلاوے کی نمازیں۔ اگر نوجوان تجھے نماز اس لیے تو نماز کے لیے آ رہا ہے کہ آج والد صاحب گھر میں ہیں، آج ابا جی نے اٹھا دیا ہے، آج وہ سختی کریں گے، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقت والی نمازیں۔ میرے اللہ تو جانتے ہیں کہ تیری نماز کے اندر پاور کیا ہے، طاقت کیا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ایک اہم کام، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آج بد امنی، یہ آپس میں افراتفری اور پھر قتل و غارت، اس کا ایک بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جو ملک کے پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ اکثریت کا نمازوں سے غافل ہونا ہے۔ اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جب میں کسی قوم کو کوئی خطہ دوں، کوئی علاقہ دوں، کوئی وطن دوں، پھر چار ان کی ذمہ داریاں ہیں بنیادی۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ نمازیں قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور برائی سے لوگوں کو روکے اور نیکی کا حکم دے۔ فرمایا جب یہ چار کام کرنے والے ہوں گے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، پھر آسمان سے میرا رب بھی ویسی قوم کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی نصرت اور مدد ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ اور یہ جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورہ اسراء کے اندر امام رازی ان آیات کی تفسیر میں گزشتہ آیات سے ایک نسبت جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تذکرہ تھا، ان کے اعتراضات، آپ کی مخالفت، میرے رب نے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ ایک سبق بھی ہے کہ لوگوں دشمنوں کے خلاف اگر تمہیں مدد ملے گی تو وہ نماز سے۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تمہاری دشمن قوم پر بھی تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ امت مسلمہ آج محرومیوں کا شکار کیوں ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں، دکھوں کا علاج کہہ رہے ہیں، غموں سے نجات کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قرار دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی پابندی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ نماز فجر کے لیے نہ اٹھ سکا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، فرمایا سارا دن کیا ہوتا ہے، ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنی، ساری رات شیطان اس کے ناک کے نتھنے میں اس نے رات بسر کی، اور جب صبح نماز کے لیے بھی نہ اٹھ سکا تو شیطان اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، فاصبح خبیث النفس کسلان، فرمایا سارا دن رب کی رحمت سے دور، منحوست اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے، کسلان سستی کا مارا ہوا اور برکتوں سے محروم۔ اس لیے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورها، برکتیں تو میرے رب فجر کے وقت بانٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں، اللہ رب العزت نے فجر کے وقت میں برکت رکھ دی ہے، آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ سیدنا صخر یہ صحابی ہے، وہ جب بھی اپنا تجارتی سامان روانہ کرتے فجر کے وقت کہتے پوری زندگی مجھے تجارت میں خسارہ نہیں ہوا، اس لیے کہ برکت اللہ نے اس وقت میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، اور ہمیں فکر اللہ نصیب فرمائے، رات کو یہ سوچ کے سوئیں، فکر کر کے سوئیں کہ اللہ نماز فجر سے پہلے میں نے اٹھنا ہے، سنتیں پڑھنی ہے، با جماعت نماز ادا کرنی ہے، اور قرآن ان قرآن الفجر
فجر کی نماز کو قرآن الفجر کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور یہاں قرآن پڑھنے اور سننے کو دل بھی زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک آیت پر ایک سرخ اونٹ سے زیادہ اللہ فائدہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا